अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। शौकत तरीन साहब अभी कह रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर साहब के शेर आया। वो कह रहे थे कि आप लोग सब एक हवाई फायर किए जा रहे थे कि होगा नहीं होगा IMF का डील। आखिरकार वो डील हो गया और उस पर उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। जाहिर है बहुत से लोगों की इससे तवक्को है, और एक तरफ तवक्को है, दूसरी तरफ इससे डर भी है, क्योंकि शौकत तरीन साहब खुद कह चुके हैं, जैसे भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा बिजली की कीमत भी बढ़ेगी और उन्होंने कहा पेट्रोलियम की कीमत भी बढ़ेगी। महंगाई का उन्होंने एतराफ़ किया। फिर उन्होंने कहा कि IMF ने हमारी तारीफ़ की है, हमारे जो प्रोग्राम है सनिया निश्तर साहबा का एहसास प्रोग्राम, उसकी भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा, हम्माद अजहर साहब ने कहा कि एनर्जी के हवाले से IMF ने कहा कि जी बड़ा ज़बरदस्त काम करी हुकूमत पाकिस्तान। स्टेट बैंक के बारे में उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से जो अभी बिल है वो पास होना होगा। तो बहरहाल अब नाज़रीन इस पर बात करेंगे, लेकिन आज हम इस पर भी बात करेंगे जो हम पिछले 10 दिन से बात सुन रहे थे कि अपोजिशन ये कह रही है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के खिलाफ और NAB के जो अमेंडमेंट्स हैं उसके खिलाफ वो कोर्ट में जाएगी। और ये बार बार कह रहे हैं कि जी हम जा रहे हैं, बड़ी जल्दी जा रहे हैं। तो अब इस तरफ ये पूछा जाएगा कि शेर आए या एक्चुअली जा रहे हैं और कब जा रहे हैं। तो अहम जो डेवलपमेंट नाज़रीन हुई है IMF की, उसके हवाले से बात करने के लिए हमारे पास मुल्क के 3 लीडिंग लाइट्स हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को समझते हैं, इन्वॉल्व भी रहे हैं डायरेक्टली और बैनुल अक़वामी सूरत हाल को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और करंटली एडवाइज़र टू द CM पंजाब सलमान शाह साहब। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और वर्ल्ड बैंक वगैरह में इनका बड़ा तजुर्बा है, इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ी गहरी नज़र है उनकी चीज़ों पे। डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, हमें ज्वाइन किया है। और नाजरीन डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है, बहुत करीब से नज़र है इनकी चीज़ों पर, और हुकूमत का जो अंदर खाने जिस तरह ये काम करती है उस पर भी इनकी नज़र है। ही वॉज वंस ब्रीफली अ स्पोक्स पर्सन ऑल्सो फॉर द गवर्नमेंट। तो सलमान शाह साहब, बहुत बड़ी अचीवमेंट हुकूमत कहेगी IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुई है उसको, लेकिन ये 600 पॉइंट आज मार्केट भी गिर गई, जबकि ये कहा जा रहा था कि मार्केट में तज़ब्ज़ुब है कि एग्रीमेंट साइन नहीं हो पा रहा। नहीं, आई थिंक अचीवमेंट तो है इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी और उसकी वजह से इकोनॉमी पे बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट थे। और ये जो रिपोर्ट उनकी आई है स्टाफ रिपोर्ट, उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आप कह सकें कि इसमें कि बहुत कोई नेगेटिव चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए। तकरीबन आई थिंक उन्होंने एंडोर्स की है गवर्नमेंट की अभी तक मैनेजमेंट को, और उसमें उन्होंने फर्दर अगली ट्रांच की रिलीज की भी बात की है और जो आगे चल के रिफॉर्म्स करनी है उनकी भी बात की है। और उसमें इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट रिफॉर्म्स भी हैं और बिजली की रिफॉर्म्स भी हैं। और आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक खासी इम्पोर्टेंट ये इंजेक्शन है पाकिस्तान के लिए, जो अगर ना होता तो एक बहुत इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होने थे। So in that sense, I think it's very important. और it gives you the time कि आप जो रिफॉर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना चाहते हैं वो आप करें और जितनी जल्दी हो सके करने चाहिए। एंड आई थिंक इंडिकेट IMF ने किया है कि ये रिफॉर्म्स जो हैं they are being implemented. So we'll have to see कि अब आगे चल के कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है। आगे चल के इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है डॉक्टर ज़ुबैर खान साहब, और ये कि ना होते तो हुकूमत तो काफ़ी क्राइसिस हो जाती। लेकिन द फ्लिप साइड इज़ कि ये बात दुरुस्त है कि होना भी लाजमी था, लेकिन होने के बाद भी जो डर है वो ये कि कीमतें बढ़ेंगी, बिजली की भी और पेट्रोल की भी, और ये भी कह दिया गया कि महंगाई भी बढ़ेगी। तो आम आदमी जो है उसका तो डायलेमा, हालांकि टारगेटेड सब्सिडी है, क्या कम होता हुआ नजर आ रहा है? नसीम, देखिए इसमें तो शक नहीं कि
جو حکومت کی اکنامک پالیسی ہے اور جو اکنامک حالات تھے وہ اتنے کمزور تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سمجھوتا جو ہے وہ مارکیٹ کو کم از کم یہ کہے گا کہ بھائی حالات بالکل مکمل نہیں بگڑ رہے. میں نے تو ابھی جو ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, اس میں بڑی ایک اس پروگرام کا ایک خلاصہ ہے. میرے خیال میں جو پاکستان کی اکنامک جو کمزوریاں ہیں ان کی وجہ سے ہم اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, ان میں سے کسی کو بھی وہ پروگرام ایڈریس نہیں کر رہا. ان کی طرف اشارہ ہے لیکن آگے نہیں لے کے جا رہے. وہاں پر جو سب سے بڑی بات وہ دبا رہے ہیں وہ اسٹیٹ بینک ایکٹ کی انڈیپینڈنس, جو بڑی حیرت کن ہے. جو اسٹیٹ بینک کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اس میں وہ فیل ہو رہے ہیں. انفلیشن نہیں کنٹرول ہو رہی, یہ اسٹیٹ بینک کا کام ہے. ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبلٹی دینا یہ ان کا کام ہے. دیکھیے جب اور جو بینک کو ان کو ریگولیٹ کرنا تاکہ وہ اپنا کام کریں وہ نہیں ہو رہا. اب ایسے حالات میں اسٹیٹ بینک کو اور انڈیپینڈنس دے کر ملک کے حالات کیسے تبدیل ہوں گے؟ آخر اگر انڈیپینڈنس دے رہے ہیں کس سے لے رہے ہیں؟ حکومت سے. اگر حکومت ہی ساری پالیسیاں بناتی ہے تو پھر اسٹیٹ بینک کو کیا انڈیپینڈنس دینی ہے؟ یہ تو کوئی, اور انہوں نے وہاں پر اپنا ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ تو اس وقت فی الحال پاکستان کو وہ ایک ڈرپ لگی ہوئی ہے آئی سی یو, وہی اسی کو لگائی جا رہے ہیں. آپ کا جو قرضہ ہے وہ بڑھتا جائے گا جی ڈی پی کے برعکس. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ویسے کا ویسا رہے گا. لیکن بنیادی اکنامکس کے مطابق اگر آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ 8-9% پر رہا, اس نے لازمی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رکھنا ہے. اور جب وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو آپ کی ریزرو یا ڈوینڈل ہوں گی یا کم ہوں گی, یا آپ کا ایکسچینج ریٹ جائے گا. اگر ایکسچینج ریٹ اور گرتا ہے تو انفلیشن اور بڑھے گی. اور انفلیشن صرف اس وجہ سے نہیں بڑھ رہی نسیم, انفلیشن اس لیے بڑھ رہی ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ بذات خود منی سپلائی کو بڑھاتا ہے اور وہاں سے انفلیشن ہے. اس کے بارے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, صرف پرائمری ڈیفیسٹ کی نے بات کی ہے. انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ ہائی انٹرسٹ ریٹ جو ہے پاکستان کی مانیٹری پالیسی کا ایک افیکٹو ٹول نہیں ہے, اور نہ ہی ایکسچینج ریٹ کو وہ سپورٹ کرتا ہے. جو بھی ہمارے اسکیمیں بنی ہیں انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہم نے باہر سے پیسہ منگوایا ہے, یہ ہاٹ منی ہے, یہ پاکستان کو غرق کر رہا ہے. یہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے. بہتر ہے کہ انٹرسٹ ریٹ لو رہیں اور ہم اپنی معیشت کو آگے بڑھائیں اور وہ ایکسپورٹ گین کریں. اس کا جو میں نے خلاصہ پڑھا ہے, پتہ نہیں انہوں نے کیسے دے دیا پاکستان. یہ پروگرام بذات خود پاکستان کی بہتری کے لیے ڈیزائن نہیں ہوا. مختصر بات میں یہی کروں گا. آپ کہہ رہے ہیں پروگرام بہتری کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا, لیکن پروگرام تو حکومت نے اور آئی ایم ایف نے مل کے ڈیزائن کیا ہے. ناظرین, جس کو کہتے ہیں کہ اصل میں کیچ 22 سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت, اور یہ تو لمبی کہانی ہے کہ کیسے پھنسے ہیں. اس پہ ہمارے ساتھ فاروق سلیم صاحب بھی ہیں جو بڑی قریب سے ہمیں فیکٹس اور فگرز نکال کے دیتے رہتے ہیں, اور انرجی پروگرام کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ ہمیں بتاتے رہے ہیں. تو انرجی پروگرام پہ فاروق صاحب آپ کی تو کرٹیک رہی ہے, اور آج حماد اظہر صاحب نے کہہ دیا کہ آئی ایم ایف نے بڑی تعریف کی ہے ہمارے پروگرام کی. لیکن نسیم, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ایک صرف بیانیہ سامنے آیا ہے کہ سٹاف لیول کا جس کو یہ ایگریمنٹ کہتے ہیں, ابھی ہمیں پیسہ ویسا کچھ ملنے والا نہیں. اور یہ سٹاف اس لیول پہ یہ بیانیہ جو ہم نے نکالا ہے آئی ایم ایف کے اندر سے, اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں ہم نے. ایک تو قربانی دی ہے کہ 1.5% جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ₹1.70 فی یونٹ جو ہے وہ بجلی بڑھائی گئی تھی. پھر ₹4 اضافی ٹیکس لگایا گیا تھا پیٹرول کے اوپر. تو یہ 3 بڑی قربانیاں تھیں, اور اس کے نتیجے میں اب یہ بیانیہ ہمیں ملا ہے, پیسہ ویسا بھی نہیں ملا ہے.
ابھی یہ جو بورڈ کی میٹنگ ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جنوری میں کہیں آ کے ہوگی، اور اس بورڈ کی میٹنگ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ابھی 2 جو ہیں قوانین اسمبلی کے تھرو پاس کروانے ہوں. اس میں سے ایک تو فائنینس بل ہے، یعنی کہ آپ سمجھیے کہ ایک نیا منی بجٹ آئے گا، ایک منی بجٹ نیا لانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ جو اسٹیٹ بینک کا جو امینڈمنٹ ایکٹ ہے وہ اسمبلی سے پاس کر کے سامنے لانا ہے. تو یہ 2 بڑے ایکشنز ہیں جو ہم نے کرنے ہیں پیسے ملنے سے پہلے. سو فاروق صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیدر وے اٹ از اے ڈیفیکلٹ سچویشن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیل کی قیمتیں بڑھیں گی اور یہ الیکٹریسٹی کی بڑھیں گی، دس از گوئنگ ٹو میک تھنگز ڈیفیکلٹ فار دا پبلک. بریک لیتے ہیں فاروق صاحب، پھر آپ سے بات کریں گے سب سے کہ صورتحال میں آپ تینوں ایکسپرٹس ہیں ان یور اون رائٹ ود یور ایکسپیرئنس، تو بتائیں کہ آگے چلنا کس طریقے سے، کیا ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی ایسے ریفارمز آئیں گے جس میں حکومت اور اپوزیشن مل کے چلے گی، کیونکہ وہاں بھی ایک جنگ و دنگل کا ایک سما ہے. بہرحال بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں بڑی جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سلمان شاہ صاحب ایکنالج کر رہے ہیں کہ یہ بڑا ایک ظاہر ہے ایک ٹف سچویشن ہے، اور ڈاکٹر زبیر تو ریز کر رہے ہیں جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے اٹانومی کا ایشو ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ڈاکٹر زبیر کہ اٹانومی کا جو ایشو ہے وہ تو ابھی حکومت نے لے کے آنا ہے پارلیمان میں، تو کیا اس میں ابھی کوئی گنجائش باقی ہے کہ اٹانومی کم زیادہ کی جائے؟ ہم تو سن رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے بڑی کلیئر کٹ کہا ہے کہ اٹانومی ہونی چاہیے، کمپلیٹ اٹانومی. از دیر اینی روم فار چینجنگ دیٹ اراؤنڈ؟ جناب دیکھیے، یہ اس کی تفصیل تو تب پتہ چلے کہ حکومت نے ان کے ساتھ کیا طے پایا ہے. جب اسٹاف ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لی ہے تو وہ ان سے تو لکھا ہوا سب کچھ لے چکے ہیں. اب جو بھی انہوں نے کہا، اور اس میں بڑا واضح لکھا ان کی جو ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اسٹاف اسٹیٹمنٹ جو پبلش ہوئی ہے ویب سائٹ پر ان کے، کہ ابھی پاکستان نے پرائر ایکشنز لینے ہیں، ابھی انہوں نے اور اس طرح کے اقدامات لینے ہیں جو ان کی شرائط پر پورے اٹھیں گے. اس کے بعد یہ بات آگے لے کے جائیں گے وہ مینجمنٹ کے پاس. ابھی یہ کوئی ایسی ایگریمنٹ نہیں ہے جو اب صرف مینجمنٹ کے پاس جانی ہے. اسٹاف اکثر ایسی ایگریمنٹ کر لیتا ہے جس پر سب کچھ طے ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اب ہم لے کے جا رہے ہیں مینجمنٹ کے پاس فار اپروول آف ٹو دا بورڈ. لیکن یہ اس وقت پرائر ایکشنز ہیں، اس میں اور اقدامات پاکستان نے کرنے ہیں. ان کی تفصیل اسٹیٹمنٹ میں نہیں دی ہوئی، لیکن دبی زبان میں انہوں نے اسٹیٹ بینک ایکٹ کی انڈیپینڈنس کا لکھا ہوا ہے کہ وہ لازمی ہے کچھ نتائج حاصل کرنے کے لیے. میں تو پہلے اختلاف کرتا ہوں کہ ایسے کوئی بھی لازمی نہیں ہے کسی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے، جبکہ اسٹیٹ بینک اپنے کارکردگی میں فیل ہو چکا ہے اور بار بار فیل ہو رہا ہے. ان کو انڈیپینڈنس دینے سے اس کے ساتھ کون انٹرفیئر کر رہا ہے؟ کون سی ہماری گورنمنٹ کی کون سی ڈپارٹمنٹ انٹرفیئر کر رہا ہے کہ وہ اپنا کام نہیں کر سکتے؟ اوروں پر بوجھ کیا ڈال رہے ہیں؟ وی شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. یہ گورنر الٹا یہ اس کو انڈیپینڈنس دے رہے ہیں. یہ انہی کا آدمی ہے. یہ جو پروگرام شوکت ترین صاحب نے ایگری کیا ہے اس کی تفصیلات اسمبلی کے سامنے اور قوم کے سامنے لائے کہ آخر میں کیا ایگری کر کے لایا ہوں. ان کو تو بس دیکھیے نا، ان کو تو صرف یہ کرنا تھا کہ بھئی کسی حال میں ہم نے ایگریمنٹ کرنی آئی ایم ایف کے ساتھ. اسی طرح ہمارے دوست حفیظ شیخ صاحب نے بھی کسی بھی حالت میں جا کر کسی بھی شرائط پہ جا کر آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. پچھلے پروگرام جو آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک چل رہا تھا اس نے کیا ہمارے لیے اچیو کیا؟ یہ انفلیشن، یہ کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ، یہ انکریزنگ ڈیٹ، یہ سب اسی پروگرام کے نتائج ہیں. یہ آپ کووڈ پر مت ڈالیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا کووڈ سے، ہم تو اس کے یہ اس پروگرام کی وجہ سے ہم ڈوب رہے ہیں. اب یہ پروگرام ان اقدامات کو اور آگے لے کے جا رہا ہے. شوکت ترین صاحب کو جو اپنے ذاتی کوئی ایجنڈے تھے وہ پورے کرنے تھے منسٹر آف فائنینس بن کر. اب انہوں نے یہ پروگرام جو ایگری کیا اس کی ان کو سمجھ کیا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں ان کی ٹیم میں تھا کون ٹیکنیکل آدمی جو اس قسم کے پیچیدہ چیزوں کو سمجھتے؟ یہ تو میرے خیال میں اسمبلی میں جب آئے گا اسمبلی شوڈ ناٹ اپروو دیز تھنگس. یہ یہاں پر یہ عمران خان کی حکومت کا اصلی ٹیسٹ یہ ہوگا
Even Imran Khan should renege on this. He should distance himself. जो अब ना इनकी ये फाइनेंस की टीम एग्री करके आई है, नहीं डिस्टेंस कैसे करें जी डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब डिस्टेंस कैसे करें? इमरान खान साहब की अपनी टीम है। सलमान शाह साहब सवाल उठा लिए अहम इन्होंने डॉक्टर जुबैर ने। एक तो डॉक्टर जुबैर, शौकत तरीन साहब इज नॉट विद अस, आई कांट इमेजिन पर्सनल आप बात कर रहे हैं कि वो कोई पर्सनल अपना एजेंडा, जाहिर है ही इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग फॉर द गवर्नमेंट इन दैट सेंस। काबीना के सामने तो चीजें ट्रांसपेरेंट हैं। सलमान शाह साहब ये बात तो बड़ी जायज है कि पार्लियामेंट के सामने आनी चाहिए एग्रीमेंट की टर्म्स, तो उस पर आप क्या कहेंगे एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट? लेकिन ये स्टेट बैंक की इकोनॉमी जो है ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हम पहले 21 प्रोग्राम्स कर चुके हैं और उन 21 प्रोग्राम्स में हमने देखा है कि स्टेट बैंक की जो इकोनॉमी होनी चाहिए थी, अपार्ट फ्रॉम अगर आपके पास कोई अच्छे गवर्नर स्टेट बैंक आ जाएं तो वो इकोनॉमी अपनी कर लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंगूठे के नीचे होते हैं। अब 2016 में हमने देखा कि जब IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ था तो उस वक्त जो स्टेटमेंट आई थी उस वक्त की एंटी क्रिस्टियन लगार्ड ने दी थी, उसमें भी यही बातें थी जो आज की स्टेटमेंटें हैं कि रिफॉर्म्स जो हैं वो कंटिन्यूस करें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें। आपकी इकोनॉमी अभी इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स, इवन दो 2016 में वो प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका था, तो वो सारे उन्होंने दिए थे कि ये कंटिन्यूस रिफॉर्म प्रोग्राम होगा और उसके मुताबिक आप चलेंगे। तो क्या हुआ, डार साहब ने अपना हैंड पिक्ड गवर्नर स्टेट बैंक लगवाया, जो रिटायर हुआ था एज फाइनेंस सेक्रेटरी एंड चेयरमैन FBR, उसको उठा के स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया। उसमें फिर 1-2 साल ऐसी एक्सचेंज रेट पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज अलॉन्ग विद फिस्कल पॉलिसी। सलमान शाह साहब माजरत के साथ थोड़ा सा, सलमान शाह साहब जी, सलमान शाह साहब द क्वेश्चन इज कि सर क्वेश्चन ये है जी, सवाल ये है कि क्या जो स्टेट बैंक, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अग्रीमेंट हुई है IMF के साथ, उसकी टर्म्स पार्लियामेंट में लाई जा रही हैं और कब लाई जा रही है? मेरा ख्याल है ये एक सवाल है जो उठाया जा रहा है। हम देख रहे हैं आज सियासतदान दिन भर भी ये डिमांड कर रहे थे, तो व्हाट इज द गवर्नमेंट्स पोजीशन ऑन दैट? 2 साल में डार साहब ने एक सक्सेसफुल IMF प्रोग्राम से लेके आपको डिफॉल्ट के दाने पे खड़ा कर दिया, आपको 85 अरब डॉलर के एक्सटर्नल डेट में फंसा दिया, आपको करंट अकाउंट डेफिसिट 20 बिलियन का आपके हाथ में पकड़ा दिया, और स्टेट बैंक उसको देखता रहा। और स्टेट बैंक ने बल्कि उसमें ना तो गवर्नर स्टेटमेंट की कैपेसिटी थी कि वो कर सकता कुछ, और ना ही उसको ऑटोनॉमी थी। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा वही हुआ। तो अब जो है वो चाहते हैं कि गवर्नर क्या स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी मिले, तो वो अब आ जाएगा बिल, और वो मेरा ख्याल रीजनेबल बिल होगा, कोई ऐसी अनरीजनेबल वहाँ पे चीज नहीं होगी जो कि आप समझें कि ये बहुत कोई बड़ी शर्त है। लेकिन ऑटोनॉमी उनको मॉनेटरी पॉलिसी चलाने के लिए और जिस किस्म के आपके अपॉइंटमेंट्स के तरीकेकार हैं वो स्पेल आउट होंगे, उसकी अकाउंटेबिलिटी टू जी, वी गॉट द पॉइंट जी। आपने यू मेड योर पॉइंट। फारूक साहब के पास मैं चलती हूँ जरा जी। स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए फारूक साहब, स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो डिमांड है कि जो हुआ है स्टाफ एग्रीमेंट, इसकी टर्म्स पब्लिक होनी चाहिए, पार्लियामेंट में लानी चाहिए, और ये तो सब समझते हैं कि IMF की एग्रीमेंट तो लाजमी थी कि की जाए। ये टर्म्स की जो डिमांड है, यू थिंक ये पूरी होगी, और कब होगी, और क्या होनी चाहिए? देखिए नसीम, पिछले 75 साल से IMF जो है वो दुनिया भर में ऐसे प्रोग्राम्स ला रहा है। 23 प्रोग्राम तो हम पाकिस्तान वाले खुद कर चुके हैं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि अभी तो ये स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट है, हमें कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें और करनी है, और जो मुतवक्के मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की IMF की, वो जनवरी में मुतवक्के है, और उससे पहले हमें SBP का एक अमेंडमेंट लॉ लाना है। उससे पहले एक मिनी बजट का ऐलान करना होगा जिसमें रेवेन्यू बढ़ाने हैं,
اس سے پہلے ہمیں مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھانے ہوں گے، اس سے پہلے ہمیں مزید بجلی کے ریٹ بڑھانے ہوں گے، اس سے پہلے مزید ہمیں پیٹرول کے اوپر اضافی ٹیکس لگانا ہوگا. یہ ساری چیزیں واضح ہیں، سب کو پتا ہے، کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہو رہی ہیں کہ حکومت نے کوئی خفیہ اگریمنٹ کر لیا ہے اور وہ پارلیمنٹ کے سامنے لانا ہے. یہ 23 دفعہ ہم یہ کام کر چکے ہیں، ہمیں سب کو پتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک مہنگائی کا نیا طوفان جو ہے اس پروگرام کے نتیجے میں سامنے آنے والا ہے. اور اب دیکھیے، ہمیں کوئی ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق رکھ کے ہمیں IMF کے پاس نہیں دھکیلتا. ہم اپنی خود کی وجہ سے، اپنے خساروں کی وجہ سے IMF کے پاس جاتے ہیں. اور ابھی 6 مہینے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، جب اپریل کے مہینے میں ہمارے نئے وزیر خزانہ صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک جادو کی چھڑی ہے اور وہ میں چلاؤں گا، مجھے بجلی کے ریٹ بھی نہیں بڑھانے پڑیں گے، مجھے ٹیکسز بھی نہیں بڑھانے پڑیں گے اور میں کام بھی کر دکھاؤں گا. اب وہ 6 مہینے گزر گئے ہیں، وہ جادو کی چھڑی نے کام نہیں کیا. اب ہماری پوزیشن بہت ویک ہو گئی ہے. حکومت کے پاس ہیز نو آپشن بٹ ٹو گو ٹو دا IMF. اگلے 12 مہینوں میں کوئی 14 ارب ڈالر کے ایکسٹرنل قرضہ جات واپس کرنے ہیں. رول اوور ہونے ہیں بہت سارے قرضہ جات. جو ٹوٹل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی، وہ تقریباً 30 ارب ڈالر کی ہے. تو IMF کے پاس تو جانا ہی جانا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے. اور جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں یہ سب ہمارے سامنے ہیں، ہمیں پتہ ہے. جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں ہمارے سامنے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ناظرین، بڑی عام بات، بار بار منسٹر، کیا پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں کہ گیس نہیں ہوگی، بڑھانی پڑیں گی قیمتیں چیزوں کی، اور یہ کہ مہنگائی بھی بڑھے گی. تو بہرحال دس از فار اس آل ٹو سی کہ کیا ریالٹی ہے، کیوں ہم بار بار اسی بھنور میں آ کے پھنس جاتے ہیں، کیوں نہیں ریفارمز ہوتے. یہ ایک ڈیبیٹ ہے، وہ چلتی رہے گی، ہم یہاں ایشوز جو ہیں وہ اٹھاتے رہیں گے. بہرحال ابھی ہم بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے تو تھوڑا کچھ جائیں گے سیاستدانوں کے پاس، اپوزیشن کے کچھ بات کریں گے، نیب کی بھی کریں گے اور EVM مشینز کی بھی کریں گے. ان سے بھی پوچھیں گے کہ جو IMF کی اگریمنٹ ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے کچھ پولیٹیشنز کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مصدق ملک، PMLN سے تعلق ہے ان کا، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سینئر لیڈر ہیں JUIF کے، اور ان سے ہم بات کریں گے نیب کے بارے میں اور جو EVM مشین ہے، ول دوز کیسز بی ٹیکن ٹو کورٹ. اور لیکن پوچھتے ہیں ان سے سب سے پہلے IMF کی جو ڈیل ہوئی ہے اس پر ان کے کیا کامنٹس ہیں. اس سے پہلے ہم جائیں ان معاملات پر، مصدق ملک صاحب، یور کوئک رسپانس. IMF ڈیل ہو گیا، اس کی دیری کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ ناخوش تھی اور بھی لوگ پریشان تھے. جی، آپ کی بات ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیے کہ جب یہ ڈیل ہو گئی تو اسٹاک مارکیٹ کا رویہ کیا رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ آج صبح جب میں نے پتہ کیا تو 600 پوائنٹ گر چکی تھی اس ڈیل ہونے کے بعد. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی ایسی ڈیل جس میں آپ کہہ ہی رہے ہیں کہ جو صارفین ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کی بجلی کی قیمت بڑھا دی جائے گی، ان کی گیس کی قیمت بڑھا دی جائے گی، ان پہ ٹیکس بڑھا دیا جائے گا، اسٹیٹ بینک کو مکمل اٹانومی دی جائے گی تاکہ یہ جو ابھی پچھلے دنوں 150 بیسس پوائنٹس یعنی 1.5% جو سود کی شرح میں اضافہ کیا گیا ہے یا بوروئنگ کاسٹ میں اضافہ کیا گیا ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا. ملک کے غریب لوگ مریں یا جئیں، کاروبار چلیں یا نہ چلیں، جب ان کا جی چاہے گا مانیٹری کنسٹرکشن کریں گے، جب ان کا جی چاہے گا مانیٹری ایزنگ کریں گے، جب ان کا جی چاہے گا تو قرض سود ہے اس کی سطح جو ہے بڑھا دیں گے. جیسے پہلے 13% پہ لے گئے تھے یہ کہتے ہوئے کہ ہم ہاٹ منی لا رہے ہیں، اس کے پرسوٹ میں ہے، پھر اس کو گرا کے 7 پہ لے آئے اور $3-4 بلین کا ہاٹ منی باہر چلا گیا. ہاٹ منی جب آتا ہے تو کوئی پیسہ بناتا ہے بھائی، ہاٹ منی جب جاتا ہے تو کوئی پیسہ بناتا ہے. آج تک ہمیں نہیں بتایا گیا، پارلیمانی کمیٹی کو نہیں بتایا گیا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہاٹ منی لے کر جو پاکستان میں آئے اور وہ کون لوگ تھے جو ہاٹ منی لے کر باہر چلے گئے. صاحب بہادر کی طرح، جیسے انگریزوں کے زمانے میں صاحب بہادر ہوتا تھا، بالکل اسی طرح سینٹ کی کمیٹی جو ہے وہ بلاتی ہے چیئرمین صاحب کو. وہ کہتے ہیں بھائی آپ کون ہوتے ہیں مجھے بلانے والے؟ ابھی تو بل نہیں پاس ہوا تو وہ کہتے ہیں کون ہوتے ہیں. پہلے وہ خود نہیں آتے تھے، پھر انہوں نے ڈیپٹی گورنر کو بھیجنا شروع کیا، پھر انہوں نے ایگزیکٹو
डायरेक्टर को भेजना शुरू किया। पिछली मीटिंग में डायरेक्टर को भेज दिया। जब डायरेक्टर से बात की तो उसने कहा सर मुझे पास तो ये कागज है जिसमें कहा गया कि आप चले जाएं, मेरे पास तो सिफर अथॉरिटी है। तो उनसे कहा गया आप लेने क्या आए हैं? तो उन्होंने कहा जी कहा तो नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि जो ऑटोनमस स्टेट बैंक होगा वहां से कोई क्यों आएगा पार्लियामान के सामने। तो ये आपने आज जो बात की है उसका आपका सवाल ये था कि देखिए बहुत ज्यादा तजब्जुब था मार्केट में, तो आज मार्केट गिर गई 600-700 पॉइंट। ये इसी आपकी डील होने के बाद, टैक्स बढ़ने के बाद, ऑटोनॉमी की बात होने के बाद, गरीबों पे बोझ और डालने के बाद, बिजली का, गैस का, टैक्स का, आप किस गरीब आदमी को ज़िबा करके उसमें से क्या निकालना चाहते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी जी, ईस्ट इंडिया कंपनी आप कह रहे हैं। और नाज़रीन ये भी याद रहे कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि अब IMF की डील हो गई है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी और वर्ल्ड बैंक वगैरह ये भी अब इमदाद करेंगे और ये भी फाइनेंसिंग आके करेंगे पाकिस्तान में प्रोग्राम्स की। बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब, बिफोर वी गो टू द इशू ऑफ केसेस इन द कोर्ट जो अपोजिशन ले जा रही है, आपकी पार्टी का क्या इस पे रिस्पॉन्स है? हम पूछना चाह रहे थे कि खुदकुशी किस किसने की है। इनमें से कुछ लोगों ने जो कमिट किया था उन्होंने खुदकुशी तो कर ली होगी अभी तक, तो अगर किसी ने खुदकुशी कर ली है तो वो न्यूज़ जो है ना वो ब्रेक होनी चाहिए। बात यह है कि आपके स्टेट बैंक को आपकी पार्लियामेंट के प्रीव्यू से भी निकाल दिया गया है, और निकाल दिया गया है, और महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है तो ये तो सिर्फ पब्लिक का जो है वो जूस निकालने वाली बात है। पब्लिक का जूस निकालेंगे, ये आए भी इसीलिए थे, खुदकशी की बातें करके लोगों को बेवकूफ़ बना के आए थे। अब सब कुछ इन्होंने IMF के हवाले कर दिया। जो प्रोग्राम उन्होंने दिया, जितनी महंगाई कर सकते थे उनके कहने पे किए, और वो मजीद अब उनके कहने पे होगी। अब होगी तो लोग और मजीद परेशान होंगे। तो अनफॉर्चुनेट। तो आप कह रहे हैं कि बेसिकली आप दोनों जो फरमा रहे हैं वो मतलब ये है कि आइदर वे लूज है, ना होता तो उसके भी मसाइल थे, उससे भी मुंसलिक मसाइल थे अगर IMF एग्रीमेंट ना होता। और आप कह रहे हैं हुआ तो जैसे नाजरीन कह रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब, ही इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, 600 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट आज गिरी है। तो ज़रा स्विच करते हैं आप दोनों के साथ। मुसद्दिक मलिक साहब, क्या डिसीजन है आपकी पार्टी की लीडरशिप से? जो हमारी बात हुई उन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं, फौरी तौर पे जा रहे हैं केसेस लेके कोर्ट में, तो क्या डिसीजन है? कौन सी डेट को जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं केसेस? जी, मैं एक और इजाफी बात करना चाहूँगा। ऐसा नहीं है जी कि IMF के साथ मुज़ाकरात बुरी चीज़ हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात तो बहुत सी हुकूमतों ने किया है, लेकिन कोई आज तक ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसमें जब मुज़ाकरात हो रहे हों तो टेबल के दोनों तरफ IMF ही बैठी हो। एक तरफ IMF के अफसर आए हों मुज़ाकरात करने, दूसरी तरफ से IMF के अफसर हों जो मुज़ाकरात कर रहे हों। ये कभी नहीं हुआ। इस वजह से जब भी IMF के साथ मुज़ाकरात हुए वो अवामी मुफाद में हुए हैं। इस तरह के मुज़ाकरात नहीं हुए कि बिजली बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो, गरीब को मार दो, कत्ल कर दो। ये जिस खुदकुशी का मेरे सेनेटर दोस्त कह रहे थे, वो एक तो खुदकुशी वही है वो जो इमरान खान साहब ने कहा था, उसको छोड़ दें। आप गरीब की खुदकुशी की बात करें। ये जो IMF के तहत आपने डील की है, सोचिए ये कि इसके बाद एक शख्स जो 20 या 25 हजार रुपए कमाता है वो अपना घर कैसे चलाएगा? आपने क्या सोच के आज बिजली के नर्ख में फिर 4 या 5 रुपए इजाफा करने का अंदिया दिया? क्या सोचा आपने? आपने सोचा गरीब आदमी क्या करेगा? 50-60 हजार रुपए कमाने वाला क्या करेगा? ये सोच किसी के जहन में नहीं आई। ये कोई ग्राफ है IMF का, कोई किताब का चैप्टर है? जी, आप ठीक कह रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब, यू रेज दीज इश्यूज। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आने वाले दिनों में बहुत शद मत के साथ उठाए जाएंगे इशू। एक तरफ अगर हुकूमत अपना एहसास प्रोग्राम है, टारगेटेड सब्सिडी दे रही है, दूसरी तरफ से ये जो कीमतें बढ़ाई जाएंगी जिसका अंदिया दे दिया मिनिस्टर साहब ने, बिल्कुल उसका बड़ा असर होगा। थोड़ा सा FI में रिक्वेस्ट यू के केसेस पर आ जाइएगा, EVM और NAB का जो केस है। जी देखिए, EVM का जो केस है, मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती ये ख्याल है, वैसे तो इस वक्त हमारे तमाम कानूनी माहिरीन जो हैं वो इस पर मुशावरत कर रहे हैं और बहुत जल्द फैसला आपके सामने आ जाएगा। अभी एग्जैक्ट तारीख का तयन नहीं किया गया, मगर हाँ ये फैसला हो चुका है कि हम अपनी तमाम कानूनी जो हमारे पास ताकत है उसको इस्तेमाल करेंगे, आईनी और कानूनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे और प्रोटेस्ट भी करेंगे इसके खिलाफ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी हद तक हम
probably یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے، اور قانون کیسے پاس ہوا ہے وہ بھی کل جو آپ کے سامنے ٹیپ آئی ہے اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس ملک میں فیصلے مبینہ طور پہ کیسے ہو رہے ہیں. آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اس ملک میں قوانین جو ہیں وہ مبینہ طور پہ کیسے بنتے ہیں. یہ جس قانون کی آپ بات کر رہی ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ بغیر پڑھے آپ بلوں کو پاس کریں. یہ ابھی سینٹ میں، ابھی پرسوں کی بات ہے، سینٹ کے اندر انہوں نے سپلیمنٹری ایجنڈا، جی یہ سپلیمنٹری ایجنڈا میں جب جمعے کی نماز ہونے لگی اور اس میں 5-10 منٹ رہ گئے تو سب لوگ نماز پڑھنے وضو کرنے چلے گئے ہوئے تھے، تو یلغار کی شکل میں وزیر قانون داخل ہوئے اور انہوں نے داخل ہونے کے بعد کہا کہ یہ نیب کا بل ہم ٹیبل پہ رکھ رہے ہیں. تو ہم سب نے کہا چلیں سپلیمنٹری ایجنڈا میں بل آ جاتے ہیں، لے آئے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ کمیٹی کو ریفر ہوگا، پھر ہم بل پڑھیں گے، یا کم از کم 1-8 گھنٹہ دیا جائے گا کہ آپ لوگ پڑھ لیں اور پھر اس پہ ووٹ کریں. تو ہمارے چیئرمین جو اتنی لمبی وہ پگڑی پہنتے ہیں، ان کے آگے 3 اشخاص ہیں جو ایک گرز لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ عزت وہاں پیچھے وہ لمبا سا ایک، وہ پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں، وہ جو پروفیسرز والا جبہ ہوتا ہے اور پگڑی پہن کے آتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی ووٹ کرواؤ. ووٹ کس پہ کرواؤ؟ اس بل پہ جو کسی نے نہیں پڑھا ہوا. یعنی اس ملک کے اندر چیئرمین سینٹ جو 6 گز کے اندر 6 کیمرے لگا کے الیکٹ ہوا ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے تمام لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بل پاس کریں بغیر پڑھے. وہ کیا ملک ہوگا صاحب؟ ہم کون سے لوگوں کی وہ جو ان کی امنگیں ہیں ان کی ترجمانی بلز کی شکل میں اور قوانین کی شکل میں کریں گے جب کہا یہ جائے کہ آپ بغیر پڑھے بل پاس کریں. اس سے پہلے ریکٹ پہ سینٹ کے فلور پہ ہمارے جو وفاقی وزیر ہیں ظہیر الدین بابر صاحب اور ہمارے جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں علی محمد بھائی، دونوں میرے دوست ہیں، لیکن دونوں نے ریکٹ پہ، یہ ریکارڈڈ ہے، ریکٹ کے اوپر بولا فیٹف کے بلوں میں کہ ملکی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بغیر پڑھے بل کو پاس کریں. جس ملک میں ملکی سلامتی کی ڈیفینیشن یہ ہو کہ عوام کے الیکٹڈ لوگ بغیر پڑھے بل پاس کریں، وہاں پہ ملک کا جنازہ نہیں نکلے گا تو کیا ہو؟ یہ ایک نئی ریت اسٹیبلش ہوئی کہ اگر آپ جو فرما رہے ہیں، اور میں کیوں کہوں کہ درست نہیں ہے، لیکن آپ بڑی ایک بات اہم فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیئر نے کہا کہ پاس کر دو، اور یہ کہا آپ نے کہا مبینہ طور پہ کہ بغیر پڑھے ہوئے پاس کر دو. تو یہ عجب بات ہے. مرتضی صاحب آپ ذرا ہمیں بتائیے، مولانا صاحب. میڈم ایجنڈا پہ نہیں تھا، جی میں یہ جی نہیں تھا، تو پھر بتائیں کس نے پڑھا وہ؟ ٹھیک، جی پڑھے بغیر کیسے کرتے؟ مولانا صاحب نے جو سینٹ صاحب انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ آپ تیاری کریں گے کیسز کی، اور کیسز آپ لے کے جائیں گے امانگسٹ ادر لائرز. تو ناظرین کو ذرا بتا دیجیے گا، کیونکہ روز یہ سن رہے ہیں کہ ای وی ایم اور نیب کا جو آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے جا رہے ہیں کورٹ میں. کوئی تاریخ تو طے ہوئی ہوگی؟ نہیں، اس کو تھوڑا سا اس کو بات کی تصحیح کر لیجیے. اس میں ایسا ہے کہ میں نے پہلے بریفنگ کرنی ہے، کل قیادت کا